Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. اب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جناب صحابہ نے میلاد نہیں منایا، تو میں یہ پوچھوں گا کیا صحابہ نے جو کام کیے ہیں وہ کرنے سارے لازم ہیں؟ میرا یہ سوال ہے، کیا صحابہ نے جو عمل کیے جو روایات سے ثابت ہیں وہ سارے کرنے ہم پر واجب ہے، لازم ہیں؟ اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اور کیا جو صحابہ کرام نے کام نہیں کیے اور وہ آج ہم کریں گے تو وہ ہم گمراہ اگر آج ہم کریں گے تو ہم بدعتی ہیں، جو صحابہ نے کام نہیں کیا وہ ہم کریں گے تو ہم گمراہ ہیں؟ یہ دو سوال ہیں میرے۔ بلکہ میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، حضور کے وسلم کی ہر سنت واجبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، یہ جو آپ کا طریقہ ہے، کوئی بھی سنت ہے آپ کی، تو ہر سنت کو پکڑنا لازم ہے۔ اگر کوئی ایک آدھ سنت ایسی ہے جس کے بارے میں علماء کا یہ موقف ہو کہ یہ تو سنت مباحہ ہے یا سنت مستحبہ ہے، یا یعنی اس سنت کو رکھ لو تو جو ہے اچھی بات ہے، نہ رکھو تو گناہ کوئی نہیں۔ اب سنت کے بارے میں ایسے کئی سنتیں واجبہ ہوتی ہیں، کئی سنتیں مباحہ ہوتی ہیں، ان کے الگ کیٹیگریز ہیں۔ تو کیا اللہ کے رسول نے جو کام نہیں کیا، اب اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کام نہیں کیا تو اس پر ممانعت بھی نہیں ہے اور اس پر کوئی اشارتاً یا دلالتاً کوئی نص بھی ممانعت کی موجود نہیں ہے۔ یعنی ایک کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا اور اس پر کوئی ممانعت بھی ثابت نہیں، تو کیا وہ کام بھی ناجائز ہوگا؟ جو اللہ کے رسول نے کام نہیں کیا تو کیا آج وہ کام ہم کریں گے تو ہم ناجائز ہوگا؟ وہ سارے سوال بنتے ہیں۔ حقیقت میرے بھائیو یہ ہے کہ یہ مولوی حضرات اپنی دکانیں چمکانے کے لیے میلاد پہ اعتراض کرتے ہیں، دیگر چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے پاس علم کی کوئی الف بے بھی نہیں پتہ ہوتی ان کو، اور یہ آپ کو بڑا یہ جو ہے الو بناتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شریعت اسلام کے اندر جس کام پر ممانعت وارد نہ ہو، تو وہ کام اگر اللہ کے رسول نے بھی نہیں کیا اور وہ کام احسن ہو، سیئات میں سے نہ ہو بلکہ وہ حسنات میں سے ہو، تو وہ کام مباح ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، وہ غلط کام نہیں ہوتا۔ میں آپ کو انشاءاللہ دلیل بھی دوں گا، قرآن اور حدیث سے دلیل دوں گا کہ ایسے کئی کام جو اللہ کے رسول نے کیے صحابہ نے کیے ہیں، اور ایسے کئی کام جو صحابہ نے نہیں کیے وہ تابعین نے کیے ہیں، اور ایسے کئی کام جو تابعین نے نہیں کیے وہ تبع تابعین نے کیے ہیں، اور ایسے کام جو صحابہ، اللہ کے رسول، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان لوگوں نے بھی نہیں کیے، بعض لوگوں نے کیے ہیں، لیکن شریعت کے اندر آج بھی وہ رائج ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ بھی گفتگو آگے آئے گی۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ مسجدیں جو پکی بنی ہوئی ہیں یہ اللہ کے رسول نے بنائی ہیں؟ آج جو بندی بنواتے ہیں، بریلی بناتے ہیں، غیر مقلدین بناتے ہیں، سارے لوگ بناتے ہیں، حنبلی، شافعی سارے بنواتے ہیں، اللہ کے رسول نے بنوائی ہیں۔ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، کچی زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے دیے ہیں، تو صحابہ کرام نے خاک پر سجدے دیے، آج تم چٹائیوں کے لیے لگاتے ہو؟ تو یہ کام کسی نے نہیں کیا، آپ کرتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے بڑے مینار بنے ہوئی ہیں جناب مسجدوں کے اوپر، آپ جاؤ تو مندروں کے اوپر ہی بڑے بڑے وہ بنے ہوئی ہیں، آپ نے مسجد کے اوپر بنا لی ہیں۔ یہ مسجدوں کے اوپر بڑے بڑے مینار کھڑے کرنا، یہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے کام کیا ہے؟ ایک صرف میلاد کے اوپر آپ کی انگلی اٹھے گی، باقی چیزیں جو ہے یہ ساری اسلام کے اندر جائز ہو گئیں۔ یہ جو مسجدوں کے اوپر مینار ہیں یہ بنائے ہیں اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے بنائے ہیں، تابعین تبع تابعین نے بنائے ہیں، کسی نے نہیں بنائے، آپ بنا رہے ہیں۔ جو صحابہ نے نہیں کیا، ارے صحابہ نے جو کام نہیں کیے تو آپ وہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ خلاف کعبہ آپ نے اتنا قیمتی چڑھایا ہوا ہے، یا دیگر آپ نے ایسے کئی اہتمام کر رکھے ہیں، میں اب زیادہ اس پہ نہیں بولتا کیونکہ میں عرب کے اندر بیٹھا ہوں، تو جناب وہ سارے مباح ہو گئے، اور جناب وہ صحابہ کرام نے نہیں کیے اور وہ کام جائز ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جو کام صحابہ کرام نہ کریں اس میں مانند نہ ہو تو وہ جائز ہوتی ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام نہ کریں اور اس پر کوئی ممانعت وارد نہ ہو تو وہ بھی ناجائز نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آپ خود دیکھیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ابو بکر صدیق کے دور میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا جب جو ہے حفاظ کرام شہید ہو گئے، تو کہا کہ اے ابو بکر،
کیوں نہ قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کر دیا جائے. تو اب جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ اے ابو بکر کیا ہم قرآن کو جمع کر دیں؟ تو فرمایا کہ کیف تفعلوا شیئا لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، اے عمر فاروق تو کیسے کرے گا؟ اب یہ کام اب خود دیکھیں، صحابی رسول بھی یہی چیز بتا رہے ہیں کہ جو کام اللہ کے رسول نے کیا، اے عمر تو کیسے کرے گا؟ تو اب عمر فاروق نے یہ نہیں فرمایا کہ اب یہ اس پہ فتویٰ آئے گا، یہ نا، فرمایا جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا لیکن اے ابو بکر یہ ہے خیر کا کام ہے، تو خیر کا کام ہے. پھر ابو بکر کہتے ہیں کہ مجھے عمر فاروق کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ میرے دل میں یہ چیز ڈال دی اور پھر میں اس پہ رضامند ہو گیا. یعنی یہ ایسا مسئلہ تھا جس پہ ابو بکر صدیق راضی نہیں ہو رہے تھے، تو بار بار جب عمر فاروق نے اس پہ اصرار کیا تو پھر صحابہ کرام نے وہ کام کیا جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا تھا. جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا اس میں ممانعت نہیں تھی، کام اچھا تھا، اس میں کوئی شریعت کے احکامات مسخ نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے ایک اچھے کام کو صحابہ کرام نے کیا، لیکن پہلے جو ہے صحابہ کرام میں سے پہلے اللہ کے رسول نے نہیں کیا تھا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ تسی وڈے عاشق ہو، صحابہ کرام انہوں نے عشق نہیں آیا، تہاڈے عشق زیادہ بھی صحابہ کرام تو تسی میلاد منانے ہو تو صحابہ کرام نہیں منایا. سر میں تہاڈے کو سوال کردا کہ قرآن دی فکر اللہ نے رسول نوں زیادہ ہی ہے صحابہ کرام نوں زیادہ ہی؟ یہ سوال تو پھر ہو سکتا ہے اتنے بھی. اور تمہیں یہ سوال ہے کہ تسی آکھو کہ صحابہ کرام نوں زیادہ فکر رہی ہے جناب اعلیٰ قرآن کریم دی، یہ صحابہ کرام قرآن دے وڈے عاشق سن یا اللہ کے رسول وڈے عاشق سن؟ ہیں تو اللہ کے رسول نے کام نہیں کیا تو صحابہ کرام نے وہ کیا ہے. تو اب یہ سوال تم سیٹ کرو کہ اللہ کے رسول تھے، صحابہ کرام بڑے سے عاشق تھے. بھئی اللہ کے بندو، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. اللہ کے رسول میں کئی اہم کام ہے جو اللہ کے رسول کے دور میں نہیں ہوئی ہے، پھر صحابہ کرام کے دور میں ہوئی ہے، ابو بکر صدیق کے دور میں ہوئی ہے. کئی کام ابو بکر صدیق کے دور میں نہیں ہوئی ہے، آگے فہرست بتاؤں گا. پھر عمر فاروق کے دور میں ہوئی ہے، اور کئی کام صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوئی ہے اور آج ہم ان کو مانتے بھی ہیں، وہ تابعین تبع تابعین اور صحابہ کے دور میں ہوئی ہیں. اور کئی کام تبع تابعین کے دور میں بھی نہیں ہوئی ہے، بعد میں ہوتی ہوئی ہیں اور آج آپ مانتے ہیں، آپ کرتے بھی ہیں. تو اللہ کے رسول نے کام نہیں کیا، صحابہ کرام نے کیا. تو کیا صحابہ کرام نے جو سارے کام کیے ہیں آپ وہ سارے کرتے ہیں؟ یہ جمعے کی دوسری اذان عثمان غنی کے دور میں بعض لوگ نہیں دیتے کرتے، وہ کیا آپ کرتے ہیں؟ آپ نہیں دیتے، کیوں؟ حالانکہ صحیح حدیث ہے حضور کی کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین، اور باقی دیگر روایتوں میں تو یہ ہے کہ جو ہے خلفاء راشدین و مہدیین کی جو سنت ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو. خلفاء راشدین کی جو سنت ہے وہ میری سنت ہے. اب آپ مجھے بتائیں. بلکہ یہ جو صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ جماعت پورا مہینہ نماز تراویح جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑھوائی ہے. حضور نے فرمایا اقتدوا بعدی، میرے بعد اقتداء کرو، پیروی کرو ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر کی. تو ابو بکر و عمر کی پیروی کرنے کا حضور نے حکم دیا ہے. جب ابو بکر و عمر نے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے نماز تراویح پڑھائی ہے با جماعت، تو آپ کہتے ہیں کوئی پڑھ لے تو نفل ہے، کوئی چھوڑ دے تو کوئی بات نہیں. اچھا جی، صحابہ کرام نے ایک کام کیا آپ اسے لازم سمجھتے نہیں ہیں. حضور نے فرمایا خلفائے راشدین کی سنت میری سنت ہے، جیسا کہ اللہ رسول نے کام کیا ہے ویسے ہی جو ہے صحابہ کرام نے کام کیا. جس نے صحابہ کرام کے کام کو ترک کیا اس نے اللہ کے رسول کے کام کو ترک کیا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے، کیا اس کا مطلب ہے آپ صحابہ کرام کی ہر بات کو لازم نہیں سمجھتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے صحابہ کرام کی جب ساری باتیں آپ نہیں مانتے تو کوئی کام صحابہ کرام نے نہیں کیا تو آج آپ کر لو تو وہ مباح ہوگا، جائز ہوگا. پھر صحابہ کرام کی ساری باتوں کو تو آپ بھی لازم نہیں مانتے. اب کئی کام ہیں جو اللہ کے رسول کے دور میں نہیں ہو سکے صحابہ کرام نے کیے ہیں، جیسے قرآن کریم کی جو ہے وہ جمع کا مسئلہ ہے. پھر ابو بکر صدیق کے دور میں کئی کام نہیں ہو سکے، وہ بعد میں عمر فاروق کے دور میں ہوئی ہیں. تو کیا اب ہر پچھلے والے کو یہ کہیں گے کہ وہ بڑے عاشق تھے پہلے والوں سے؟ یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ میلاد آپ لوگ کرواتے ہیں صحابہ کرام نے نہیں کروایا، صحابہ کرام نے کروایا یا نہیں کروایا وہ تو گفتگو آگے آ رہی ہے نا. لیکن اس حیت کے ساتھ جو آج ہم کرواتے ہیں
تو اس حیت کے ساتھ صحابہ کرام نے نہیں کروایا. یہ ہم بھی کہتے ہیں اس طریقے سے بڑے جلوس اور جلسے اور یہ مائک اور یہ لاؤڈ سپیکر اور یہ لڑیاں، یہ کیا چراغاں اور مائک اور یہ بڑے اہتمام اور اتنے بڑے کھانے سسٹم اس وقت تھے جو صحابہ کرام نے نہیں کیے. اس وقت تو اتنا ہی تھا کہ جاؤ کی روٹی کھا کر کے مسجد کے اندر صحابہ کرام جمع ہو کر کے کوئی آیات کریمہ پر جو ہے وہ گفتگو ہو جایا کرتی تھی، کسی مسئلے پہ گفتگو ہو جاتی جو ہے بس یہی حضور کی شبرگاہ میں حاضر ہو جاتے. تو یہی صحابہ کرام کا میلاد تھا. ذکر مصطفیٰ کی محفل اسی طرح ہوا کرتی تھی. اس کے اوپر آگے دلائل آئیں گے. اب کوئی یہ کہے کہ جناب اتنی شہروں میں لڑیاں کہاں لگائیں گی، اس وقت شہر کتنے بڑے ہوا کرتے تھے، یہ لڑیاں کہاں تھی، یہ بجلی کا سسٹم کہاں تھا. عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ گئی ہے بھینس گھاس چرنے گئی ہوئی ہے، ہوئے پشاوری لے تر رہا بندہ مولوی دے کن کھڑکا دے ایک باری، خدا دی قسم. اب جس مسلک کے پاس چلے جاؤ، ھذا حدیث صحیح ھذا حدیث ضعیف. اب میں یہ پوچھتا ہوں کیا صحابہ کرام نے یہ کام کیا ہے کہ یہ ھذا حدیث صحیح ھذا حدیث ضعیف؟ اگر نہیں کیا تو تمہارے لیے وہ دین کا حصہ ہے اور پورا دین ہی اس پر اب منحصر ہے اس وقت، کسی حدیث کو صحیح اور ضعیف کرنے کا مسئلہ. اچھا اس سے بھی اگلی بات، یہ تدوین حدیث کو جمع کرنے کا کام صحابہ کرام نے کیا ہے. بخاری لکھی گئی ہے، مسلم لکھی ہے صحابہ کرام میں سے کسی نے. مسند عمر فاروق کسی نے لکھی ہے. عمر فاروق کی کون سی کتاب تھی بتائیے مجھے. یہ ساری حدیث آج پڑھ کے آپ فتوی دیتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ و ضلالۃ فی النار. یہ حدیث کہاں کس کتاب کے اندر کس صحابی نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے؟ یہ تدوین حدیث کا کام صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوا، تابعین تبع تابعین کے دور میں ہوا ہے. تو اب آپ یہ کہیں بڑے عاشق حدیث تھے تابعین، صحابہ سے بڑے عاشق تھے تابعین جنہیں تدوین حدیث کا کام انہوں نے نہیں کیا. اور بھائی کس دور میں آپ رہ رہے ہیں؟ کچھ عقل بھی تو کچھ چیز ہوتی ہے. بس جس مولوی نے کمر صاحب نے یہ کہا ہے جناب، کمر صاحب نے کہا ہے تو بس کان پہ ہاتھ رکھ لیں اور اللہ اکبر اللہ اکبر، بس یہ آپ کا کام ہے. اب یہ نہیں پتا اللہ اکبر کا معنی کیا ہے، بس کان پہ ہاتھ رکھو اور کمر صاحب نے کہہ دیا اللہ اکبر، بس اذان دو. آپ کبھی غور تو کرو اس کے اندر کہ وہ چیز ہے کیا. اعتراض کو غور سے کرو. یہ کسی بریلوی کے سامنے یہ بات مت کرنا عالم کے سامنے کہ صحابہ کرام نے میلاد نہ منایا، وہ تمہیں تمہاری پیمانے کے تحت بڑا بدعتی قرار دے دے گا. پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں یہ. میں نہ پشاوری جتیوں پہ بندہ پشاوری جتی نال کن کھڑکا دے مولوی دے جڑائی آ کے. صحابہ سے بڑے عاشق تھے تم لوگ جنہوں نے میلاد منایا ہے. اور میں نے ایک بندے کو کہا کہ حافظ ابن جوزی نے 1000 سال پہلے گزرے انہوں نے میلاد کے اوپر کتاب لکھی ہے. تو کہتا ہے ابن جوزی صحابہ سے بڑے عاشق تھے. تو میں نے کہا اور ظالمات تیروں پتہ ہی کچھ نہیں، ایک ہی تو گل کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تابعین صحابہ سے بڑے عاشق تھے کہ انہوں نے حدیث کو اکٹھا کیا ہے؟ عمر فاروق کے دور میں تو پابندی تھی کتابت حدیث پر. امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس پہ کلام کیا. اچھا تو اسی طرح صحابہ کرام کے دور میں تدوین حدیث نہیں ہوئی، صحابہ کتاب تابعین نے کیا ہے. صحابہ کرام کے دور میں سب سے اہم کام کیے گئے، جو بیسک دین کا کام تھا نا وہ کیے گئے. قرآن کو جمع کرنا ایک اہم بیسک کام تھا دین کا، وہ کیا. یہ جو ہے ختم نبوت کے اوپر کام کیا ابو بکر صدیق نے، اور منکرین زکوٰۃ اور ان چیزوں پہ کام کیا جو بیسک تھی، بیسک اسلام ہے جڑوں پہ کام کیا صحابہ کرام نے. پھر تن اور تناور کے اوپر کام، جو تن ہے اسلام کا، جو شاخیں ہیں ان کے اوپر تابعین تبع تابعین نے کام کیا ہے. پھر پھل فروٹ جو ہے وہ محدثین اور بعد میں آنے والے وہ جو ہے وہ لگاتے رہے. تو ہر چیز کو لیا جائے گا. تو میرے بھائیو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تدوین حدیث آج سب مانتے ہیں، سب کے مدرسوں میں علوم حدیث پڑھائے جاتے ہیں. یہ اسماء اور رجال، ھذا حدیث، یہ راوی ضعیف ہے یہ صحیح ہے، یہ ھذا حدیث ضعیف، یہ حدیث حضور کی صحیح ہے، اور یہ حدیث کی حدیث نہیں ہے، یہ موضوع من گھڑت ہے، یہ جھوٹ ہے، اس کو پرے پھینک دو. اب حضور کی ایک حدیث جو حضور سے منسوب ہوتی ہے ہم اس کو موضوع اور من گھڑت کہہ کے پرے پھینک دیتی ہوتی ہیں. کیوں؟ یہ جی ہمارے علوم حدیث بتا رہے ہیں. کیا حضور کے حدیث کو جانچنے کے لیے ایک محدثین کے اصولوں پہ آپ جو ہے وہ اعتماد کرتے ہو؟ کیا کسی حدیث کو موضوع اور من گھڑت کہنا یہ اللہ کے رسول نے کیا ہے؟
صحابہ کرام تابعین نے کیا ہے، محدثین نے کیا، یہ تبع تابعین نے کیا، یہ محدثین نے کیا ہے. تو کیا محدثین بڑے عاشق تھے صحابہ اور صحابہ سے کہ انہوں نے حدیثوں کو بعض کو بند کڑت کہہ دیا اور کئیوں کو صحیح کہہ دیا؟ محدثین بڑے عاشق تھے صحابہ کرام سے، صحابہ کرام نے حدیثیں اکٹھی نہیں کی، انہوں نے کتابیں لکھ دیں. تو یہ سارے اعتراض جناب بنتے ہیں آپ پر. یہ آپ میلاد کے اوپر اعتراض نہ کریں، یہ اعتراض ہر جگہ سیٹ کریں آپ، تاکہ آپ کی طبیعت صاف ہو. پشاوری جُتی ہوئے نا بندہ تیرے کان کھڑکا دے مولوی. اچھا، جو کام صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھے تو تابعین کے دور میں ہوئی ہیں، اور تابعین کے دور میں جو کام تبع تابعین کے دور میں ہوئی ہے، یہ علم التفسیر، یہ علم الحدیث، یہ علم الرجال، یہ آپ سب ہر مسئلہ کے لوگ پڑھتے ہو. تو کیا یہ سارے آج دین اور ثواب اور تمہارے لیے یہ بڑا ہو گیا؟ آج بخاری پڑھ کر بھی تم ایک ختم منعقد کر لیتے ہو کہ جی بخاری اختتام پر دعا خیر ہوگی. بڑا کام کیا، حدیث کی کتاب ختم کی ہے. کیا یہ کتابیں صحابہ کرام کے دور میں تھیں؟ تو یقیناً جو ہے یہی کہا جائے گا کہ ہر دور کے اندر کی ایک ضرورت ہوتی ہے، ہر دور کا ایک تقاضا ہوتا ہے، ہر دور کے اندر ایک کام ہوتا ہے. تو اگر یہ سارے کام صحابہ کرام نے نہیں کیے اور آپ کے لیے آج دین بھی ہو گیا، ثواب بھی ہو گیا اور کوئی بدعت بھی نہیں ہے، تو جناب پھر میلاد النبی حضور کی پیدا ہونے کی خوشی، جس کے اوپر قرآن کی نص بھی موجود ہے اور حدیث بھی موجود ہے، آگے گفتگو آئے گی. تو جس چیز کی اصل قرآن میں ہے ہی نہیں، یہ تدوین حدیث ان چیزوں کی، آپ ان کو تو دین کے ساتھ، یہ دین کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، دین کا حصہ کہہ رہے ہیں. جو تابعین محدثین نے جو کام کیے ان کو دین کا حصہ آپ کہہ رہی ہیں، اور جو کام صحابہ نے نہیں کیے، محدثین نے کام کیے، وہ آپ کے لیے ہو گئے ثواب. تو ایک میلاد جو ہے نا، جسے قرآن و حدیث ثابت ہے کہ حضور کے پیدا ہونے کی خوشی منانا، اس کو آپ جو ہے خراب بدعت کہہ رہی ہیں. تو میرا تو اس پہ